اور نعت تو میں نہیں طرز میں تو نہیں پڑھتا، میں ویسے اشعار جو ہیں اشعار پڑھ جی لیتا ہوں۔ بالکل اشعار جو ہے اشعار تو مجھے آتے ہیں۔ میں ایک پنجابی نظم جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں حلیمہ کی، جی جی حضرت حلیمہ کے بارے میں۔ کچھ موڈ ہاں، بنا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بہت ہی مطلب رضائی والدہ تھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر انہوں نے پرورش کی، اور بڑے واقعات ہیں اس پہ، تو اگر ہم جائیں گے تو تفصیل صبح ہو جائے گی، تو اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اتنا چھوڑا سا ہے کہ آپ جھولا آپ نے لگایا، حضرت حلیمہ لے کے آئیں میرے آقا کو اور جھولے میں لٹا دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم سن تھے، آپ کی شہادت کی انگلی اٹھی تو چاند کی طرف، تو رات کا وقت تھا، تو چاند کبھی ادھر جا رہا تھا اور کبھی ادھر جا رہا تھا جب جھولا جھول رہا تھا، تو جب وہ جھولا جھلاتے تھے تو چاند جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتی تھی۔ حلیمہ نے چاند کو دیکھا، کیونکہ آپ کی جو رضائی بہن تھی وہ جھولا جھلا رہی تھی اور آپ کو کام کر رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، تو وہاں پہ ایک شاعر نے لکھا کہ حلیمہ نے یہ کہا ہوگا کہ اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اے چاند بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے، گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اور نقاب اٹھا دوں رخ احمد سے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے، نقاب اٹھا دوں رخ احمد سے تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے۔ جب آپ نقاب اٹھاتی تھی چاند کو دیکھتی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی تھی کہ سو گئے یا جاگ رہے، تو چاند چھپ جاتا تھا، تو کہتی نقاب اٹھا دوں رخ احمد سے تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، تو حسن احمد سے گر ہے نادم تو اس حویلی پہ آتا کیوں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ والضحیٰ دیکھا، ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھیں، انا اعطیناک الکوثر کا صحرا دیکھا، واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھیں، علم نشرہ کا سینہ دیکھا، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوہ مبارک دیکھا تو کوئی داغ نہیں تھا پورے جسم پہ، سبحان اللہ۔ اور چاند کو دیکھا تو اس پہ داغ تھا۔ تو شاعر حضرات بڑے سخی دل ہوتے ہیں ایسے معاملات میں، عقیدت کے باب وا کر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب یہ سب کچھ دیکھا کوئی داغ نہ ملا، تو چاند کے چہرے پہ دیکھا تو داغ تھا، تو حلیمہ نے کہا ہے چاند تیرا حسین چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا، اے چاند تیرا حسین چہرہ میرے پسر کے حسین تلووں سے ماند ہے نا، ہماری چھت پر نہ آیا کر کیوں اب ہمارے گھر اپنا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک پنجابی حضرت حلیمہ، جب ظاہر ہے اونٹنی کمزور تھی حلیمہ کی، بلکہ میں ایک وہ واقعہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر یہ بات لمبی ہو تو وہ ساری چیزیں کاٹ دیجیے گا، لیکن یہ کنٹینٹ جو ہے وہ آپ رکھیے گا۔ حضرت حلیمہ کے گھر میں چراغ کے لیے، روشنی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، جی دیا نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ کے پاس جو بکریاں تھیں ان کو چرانے والا کوئی نہ تھا، اور وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی اور وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اس وقت بکریوں کا دودھ ہوتا تھا۔ حلیمہ نے برتن اٹھایا اور پورے گھروں میں مانگنا شروع کیا۔ جب انسان غریب ہوتا ہے، یہ معاشرہ آپ کہنا کرپٹ آج کا نہیں، یہ شروع سے ہی ایسا ہے، ایسا ہی ہے۔ حضرت آدم کو کے جو بیٹوں نے آپس میں جو قتل و غارت کی، وہ بھی آپ کے حابیل قابیل، وہ بھی یہ سامنے ہی ہے، تو یہ شروع سے ہی ہے قتل و غارت کا سلسلہ، اور منافقت اور منافرت اور دشمنی بغاوت، یہ سب چلتا آ رہا ہے، حسد کا۔ تو حضرت حلیمہ نے ایک دروازے پہ دستک دی، غریب تھیں تو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حلیمہ ہے، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ ہاں، دوسرے پہ دستک دی تو بچی کھولنے آئی تو پیچھے سے آواز دی، چھوڑو حلیمہ ہوگی، کچھ مانگنا ہوگا۔ حلیمہ ادھر سے مایوس ہو کے تیسرے، حلیمہ 10 گھر پھری، روایات میں آتا ہے کہ 10 گھر میں سے حلیمہ کو کچھ نہیں ملا، دودھ کا خالی برتن لا کے رکھ دیا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ، اور اونٹنی انتہائی کمزور تھی، حلیمہ لے کے آقا کو واپس آ گئی، واپس آئیں، یہ ایک بڑی کہانی ہے، یہ میں اگلی نظم میں بیان کروں گا۔ واپس آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حلیمہ کے گھر میں آئے، حلیمہ کے گھر میں نہ دیا تھا نہ اس میں ڈالنے کے لیے تیل تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی رات کو پہنچے ہیں، رات کو حلیمہ کی جھونپڑی بالکل ایسے چمک رہی تھی جیسے آسمان پہ رات کو چاند چمکتا ہے 14ویں کا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہ بنو ہاشم کے لوگ ارد گرد سے آئے اور جمع ہو گئے، جمع ہوئے، بنو ہاشم کی دائیاں پوچھتی ہیں حلیمہ یہ کون سا چراغ ہے جس کی اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے، جی یہ روایات میں ہے۔ بے شک۔ اب صبح ہوئی تو حلیمہ پریشان تھی کہ میں دودھ کیا دوں بچے کو، حلیمہ رات کو اپنے خاوند سے ڈسکس کر رہی ہے کہ میں صبح کیا پلاؤں گی آقا کو۔ جی حلیمہ کو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں ہے، کہ رات کو اتنی روشنی ہے۔
اب رات کو ہی ڈسکس کرتی حلیمہ سینے سے لگا کے میرے محمد کو کہ میں صبح کیا پلاؤں گی, بکریاں دودھ نہیں دیتی, اور ملا بھی نہیں کہیں سے. ہاں ملا بھی نہیں اور ملے گا بھی نہیں. اتنے میں حلیمہ سو جاتی ہے اسی پریشانی کے عالم میں. صبح کیا دیکھتی ہے کہ بکریاں سوکھ کے تیلا ہیں لیکن بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی دودھ بھرے ہوئے ہیں. اور حلیمہ, روایات میں آتا ہے کہ حلیمہ کے گھر جتنے برتن تھے وہ سارے بھر گئے. اس کے بعد حلیمہ نے گھروں میں دودھ بانٹنا شروع کر دیا. اس دن کے بعد تو غربت حلیمہ کے گھر میں نہیں آئی. سبحان اللہ, بے شک ایسے ہی. اس دن کے بعد نہیں آئی کیونکہ آقا آ گئے تھے. آ بھی نہیں سکتی تھی. آ بھی نہیں سکتی تھی, بے شک آقا آ گئے تھے. بے شک. تو اچھا, اس کے علاوہ جو حضرت حلیمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لینے گئی تو اونٹنی کمزور تھی. اونٹنی کمزور تھی تو حلیمہ پریشان تھی کہ میں بعد میں پہنچوں گی, اونٹنی تیز نہیں دوڑ رہی. حلیمہ سب سے پیچھے تھی. تمام دائیاں, جب دائیاں آپ کو پتہ ہے آج کل کی دائیاں اور پہلے وہ بھی لالچی تھی, یہ بھی لالچی, ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے. تو دائیاں سب سے پہلے پہنچنا چاہتی تھیں اور سب سرداروں کے بچے اٹھانا چاہتی تھیں جی کہ انعام و اکرام بھی ملے گا. جتنے بڑے سردار تھے ان کے بچے لے لیے. حلیمہ بعد میں پہنچی. یہ وہ بچہ تھا جس کو کسی نے نہیں لیا, روایات میں آتا ہے. لیکن میرا یہ عقیدہ, میرا تیقن, میرا ایقان ہے کہ یہ بچہ وہ تھا جس نے کسی کو قبول نہیں کیا. ہاں جی, کسی کی قسمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے. یہ حلیمہ کی قسمت تھی. ان کی قسمت. حلیمہ تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہے ایک دروازے پہ. اس کو نہیں پتا کہ اس گھر میں بچہ ہے. دائیاں اسے تانا مار رہی ہیں کہ جا کے عبد المطلب کا پوتا لے لو, جا کے عبداللہ کا بیٹا لے لو, جا کے آمنہ کا لال لے لو. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. بالکل, وہ کون ہے ان کو نہیں پتا تھا. کسی کو بھی نہیں پتا. کسی نے عبد المطلب کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں, حالانکہ عبد المطلب بھی مکے کا سردار رہا. جی بالکل, سرداروں میں تھے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو حالات تھے ان حالات کے مطابق جو بڑے سرداروں کے بچے تھے وہ ان کو وہ لینا چاہتی تھی. عبد المطلب کے گھر تک جانے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی. تو سب کہتی جاتی تھی حلیمہ عبد المطلب کے گھر چلے جاؤ, وہاں پہ ایک پوتا ہے, وہاں پہ ایک بچہ ہے. اب حلیمہ اتنی دور سے آئی تھی سفر کر کے. حلیمہ نے سوچا کہ کیوں نہ اسی دروازے کے آکے بیٹھ, خالی ہاتھ کیا واپس خالی ہاتھ کیا جانا ہے. بس حلیمہ کے دل میں ایقان ہوا, حلیمہ وہاں بیٹھ گئی. ایک نظم پنجابی کی شاعر نے لکھی کہ وہ مائی جڑی سب تو پیچھے رہندی سی, کدی اٹھدی سی کدی بہندی سی, نت ترلے لیندی رہندی سی, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੰਘਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਡਾਚੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਡਾਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਲੀਮਾ ਦਾਈ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੱਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਸਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਗਈ ਏ سرکار دے بوہے بہ گئی ہے, وہ بوہا جڑیا ہے جتوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے. سبحان اللہ, بے شک. اور یہ دروازہ کیسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کہتے ہیں نا حاتم طائی بہت سخی تھا جس کے 7 دروازے تھے. ایک دروازے سے سوال کیا اس کو ملا, دوسرے سے کیا پھر سوالی کو ملا. ایک سوالی 7 دروازے, اور ہر دروازے پہ سوال کرتا اس کو ملتا. یہ کنجوسی ہے, یہ سخاوت نہیں ہے. بے شک ایسے اس کا دامن بھرا ہی دامن نہیں بھرا, خالی. ابھی اگر دامن بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہو, سخاوت دیکھنا چاہتے ہو, تو میں دکھاتا ہوں آپ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو وضو فرما رہے ہیں اور وضو کروانے والے ہیں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ وضو کروا رہے میرے آقا کو, آقا کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. آقا نے فرمایا من سل یا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے. حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں آپ اپنا ساتھ دے دیں, بس میں اسی طرح خدمت کرتا رہا ہوں. آقا نے فرمایا دے دیا, اور مانگ. حضرت ربیہ نے پھر کہا مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. آقا نے فرمایا دیا, اور مانگ. حضرت ربیہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب دامن طلب میں گنجائش نہیں ہے, آپ نے دے دیا, جو مانگا اس سے زیادہ کیا مانگوں. ایک اور واقعہ, حضرت قتادہ ایک بہت ہی پیارے صحابی تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. دشمنوں نے تیر مارا, آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. اب آنکھ میں تیر لگایا اور ڈیلا ہاتھ پہ رکھا, ڈیلا باہر آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ دشمنوں نے تیر مارا, آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا قتادہ کیا چاہیے, یا آنکھ لے لے یا جنت لے لے, دونوں میں سے ایک لے لے. اب قتادہ کو معلوم تھا کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں. حضرت قتادہ نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میری مرضی سے دے دیجئے اور جنت اپنی مرضی سے دے دیجئے. اور آقا نے دونوں نواز دی. انہوں وہ بوہا جڑیا ہے جتوں خالی نہ کوئی مڑیا ہے. رحمت دا چولہا چلیا ہے, سرکار دا بوہا کھلیا ہے. ایک لونڈی باہر آئی ہے, انہیں پوچھیا کیڑی مائی ہے, اے مائی نہیں ہے دائی ہے, سب مکہ پھر کی آئی ہے, نالے پکھی تے گھبرائی ہے. انہیں باہوں پھڑ اٹھایا ہے, نالے خود منہوں فرمایا ہے نیا تینوں نال لجاواں میں, ایک نوری مکھ وکھاواں میں, نی ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے جدہ چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے. ہن مائی اندر آئی ہے,
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਝਪਾਈ ਏ, ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ, ਭਈ ਕਿਸਮਤ ਉਹਦੀ ਸਵੱਲੀ ਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਭੇ ਦਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ ਤੋਂ ਟੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਅੜੀਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਦਾਈਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਵਿਖਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੁਗਿयों ਬਾਹਰ ਆਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣੀ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਨੀ ਆ, ਨਾ ਚੁਗਿयों ਬਾਹਰ ਆਨੀ ਆ, ਬਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਲੈਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲੈਨੀ ਆ। सुभान अल्लाह। ये थी हलीमा। क्या बात। और हलीमा वो आप देखें ना कि एक मतलब पैगाम, एक एक अमल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या हिकमत छुपी हुई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। हाँ जी। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी रज़ाई वालदा यानी हलीमा का जी। इतना अदब एहतराम किया कि एक दफ़ा सहाबा कराम बैठे हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हलीमा सादिया मिलने आई। जी। वो मिलने आ रही है, आपने दूर से देखा, आप खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमली उतारी और उनके कदमों के नीचे बिछा दी। सुभान अल्लाह। और ये कमली की शान क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि वो कमली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के नीचे बिछा दी। अब ये कमली क्या है, आका मेराज पे गए, ज़मीन नीचे, हवा ऊपर, हवा नीचे, फ़ज़ा ऊपर, फ़ज़ा नीचे, खला ऊपर, खला नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला नीचे, दूसरा ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा ऊपर, चौथा आसमान नीचे, पांचवां ऊपर, पांचवां आसमान नीचे, छठा ऊपर, छठा आसमान नीचे, सातवां ऊपर, सातवां आसमान नीचे, सिदरतुल मुंतहा ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, बुकाए नूर ऊपर, बुकाए नूर नीचे, अर्श आज़म ऊपर, अर्श आज़म नीचे, आका के नालैन ऊपर, आका के नालैन नीचे, अलम नशरा का सीना ऊपर, अलम नशरा का सीना नीचे, वद्दुहा का चेहरा ऊपर, वद्दुहा का चेहरा नीचे, माज़ागल बसर की आंखें ऊपर, माज़ागल बसर की आंखें नीचे, इन्ना आतैना कल कौसर का सेहरा ऊपर, और उसके ऊपर वो कमली, कमली वो जो हलीमा के कदमों के नीचे। हाँ जी।